الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگو، الحمدللہ تعالی ہم سب اس بابرکت محفل میلاد شریف میں اپنے لاجپال آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت، عزت و عظمت سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے مل کر محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کا تعاون کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمانی غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اچھا، 2 خطاب ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے جامعہ کے طلباء اللہ ان کے پڑھائی میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، 11:15۔ تقریر سننے کا ارادہ ہے یا سلام پڑھ لیں؟ کیا کرنا ہے؟ مروت میں نہیں کہنا کہ آپ کہیں گے جی اس کو ٹائم آپ ملے تو چلو اس لیے کچھ چل لیتے ہیں۔ تقریر کا مطلب پھر تقریر ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر تھک چکے ہوں، آرام کرنا چاہتے ہوں تو بغیر کسی ناراضگی کے ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تقریر سننا چاہتے ہیں تو پھر حاضر ناظر ہو کر، حشاش بشاش ہو کر ذرا بیٹھیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آغاز کر لوں میں تقریر کا؟ سنیں گے، سماعت کریں گے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
جس نے یہ شعر لکھا ہے یا اللہ اس کی بلا حساب بخشش فرما۔ جیسے سرخ مرچیں لگتی ہیں نا، کئی لوگوں کو یہ شعر اس سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ہم یہ شعر پڑھتے ہوتے تھے محمد سانو ابلیس کہہ دیتا۔ یہ لوگوں کا ہمارے ساتھ گلا ہی رہتا ہے۔ آج بھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا یہ جی ہمیں شیطان کہہ دیتے ہیں، ہمیں ابلیس کہہ دیتے ہیں۔ بھائی تو نہ بن ابلیس، تو نہ بن شیطان، تیری کنے منت کی تھی؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا جب نبی پاک تشریف لائے تو شیطان رو رہا تھا، اور رویا بھی کیسے؟ صحابہ کے شاگرد حضرت امام مجاہد ارشاد فرماتے ہیں، امام سہیلی الروض العنف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ شیطان بے ایمان 4 مرتبہ باں باں کر کے رویا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ ایک جب اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ جب اللہ نے نکالا تو پھر بھی، اور کیسے رویا بلا؟ باں باں کر کے رویا۔ نمبر 2، جب اللہ نے اس پر لعنت کی پھر بھی باں باں کر کے رویا۔ آج کل ایک جملہ یہ پچھلے سالوں میں مشہور ہوا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ تو شاید یہ بھی لعنت پڑی اور نکالا گیا تو کہتا ہوگا مجھے کیوں نکالیا، میرا جرم کی میں نے کیوں کڈیا؟ بھائی مانا تیرا جرم یہ ہے تو نے ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، اس لیے نکالا گیا۔ 2 باریاں ہو گئی نا۔ تیسری، جب اللہ کریم نے سورۃ فاتحہ نازل فرمائی تو اس وقت بھی شیطان بڑا رویا، باں باں کر کے رویا۔ تو پتہ چلا فاتحہ شیطانوں کی چڑ ہے، مومنوں کی چڑ۔ کئیوں کو فاتحہ سے بڑی چڑ ہوتی ہے نا، وہ اپنا کھرا پٹو کتنے جا کے ملتا ہے۔ فاتحہ سے چڑ شیطان کا طریقہ ہے، اور فاتحہ سے خوش ہونا جبریل امین کا طریقہ ہے۔ جب اللہ نے سورۃ فاتحہ نازل فرمائی نا تو حضرت جبرائیل آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس۔ آقا پہلے مینوں بڑا ڈر لگتا سی، پتہ نہیں کی بنے گا انہاں دا، لیکن اللہ نے جب سے سورۃ فاتحہ نازل فرمائی نا میرا ڈر ختم ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کے غلاموں کو مارنا ہوتا، سزا دینی ہوتی تو اتنی شان والی صورت نہ عطا فرماتا۔ تو جبریل کہتے ہیں یہ صورت بخشوانے والی ہے، یہ صورت کام بنانے والی ہے، یہ صورت بگڑے بنانے والی ہے، یہ صورت مصیبتیں اور عذاب ٹالنے والی ہے۔ شیطان کو پتا تھا ساری زندگی میں محنت کروں گا، بندہ مرے گا، لوگ کہیں گے یہ پڑھو فاتحہ، فاتحہ پڑھیں گے بندہ بخشائے گا، انہیں تو میرا لک توڑ دیتا، میری محنت ساری پر پانی ڈال دیا۔ اس لیے شیطان فاتحہ کے نازل ہونے پر بھی باں باں کر کے رونے لگ گیا۔ تو پتہ چلا آج جو فاتحہ سے چڑ رکھنے والے ہیں وہ شیطان کے طریقے پر ہیں، مومنوں کے طریقے پر بولے نہیں ہیں۔ کتنی باریاں ہوگی؟ 3۔ اللہ اکبر۔ چوتھی باری امام سہیلی نے الروض العنف کے اندر لکھا، صحابہ کے شاگرد حضرت امام مجاہد نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت بہت زیادہ رویا، باں باں کر کے رویا جب تیرے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا میلاد شریف ہوا تھا۔ تو پتہ چلا سرکار کی جلوہ گری پر رونا، غم کرنا، سوگ کرنا، پٹنا، منہ بگاڑنا، بوتھی بگاڑنا، متھے تے وٹ پانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری پر خوش ہو جانا اللہ کے فرشتوں کا، مومنوں کا طریقہ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ میلاد پر خوش ہونا کہاں لکھا ہے؟
حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے پر خوش ہونا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھے کو چھوڑ، اے بیٹے چپ، اللہ کا واسطہ چپ۔ میں نے کہا یار لکھے کو چھوڑ، ایک کام کرتے ہیں، تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں۔ بولا کیا کام؟ میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں بڑا خوش ہوں تیرا محبوب آیا۔ میں نے کہا بچے اگر جرت ہے تو اب تو کہ یا اللہ میں بڑا ناخوش ہوں تیرا محبوب کیوں آیا، کہے نا۔ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا پھر کیا کہو گے؟ کہتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا نا، یا اللہ میں خوش ہوں تیرا محبوب آیا۔ میں کہا پھر ٹوٹ پڑے ہیں، بکواس کیوں کرنے ہیں؟ پھر من لینا مومن وہی ہے جو مصطفیٰ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے؟ بس کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑی، بس اتنا جب پوچھا تو سم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ جو ہے اچھا پچھلی رات نا میری تقریر تھی دنیا پور کے ساتھ ہے 27 چک WB ادھر۔ ایک مرتبہ پہلے میں گیا تھا وہاں تقریر کرنے، تو میں نے درود و سلام پر تقریر کی تھی۔ کس موضوع پر؟ درود و سلام پر۔ اور جتنے یہ کھبے سجے شیدے ماجے کے اعتراضات ہوتے ہیں نا درود شریف پر، میں نے سب کا جواب دیا الحمدللہ دلیل کے ساتھ۔ درود پاک کے حوالے سے میں تقریر کر کے آ گیا۔ کل میری اس گاؤں میں دوسری تقریر تھی۔ ابھی مجھے بالکل تھوڑی ٹائم ہوا، ایسے کوئی 15-20 منٹ ہوئے تقریر شروع کی ہے۔ میں میلاد شریف کے ثبوت پر گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے آغاز ایسے ہی کیا جیسے آج یہاں کیا۔ تھوڑی سی گفتگو کی، مجھے پتہ لگا کہ وہاں نا کئی لوگ ہیں بڑے شیطان ٹائپ، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں میلاد مناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، یا رسول اللہ کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی ذرا تیاری کر کے آنا، یہاں بندے ہیں ذرا آئیں گے محفل۔ میں نے کہا انہوں نے مہمان بنا کے بلاؤ، انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اچھا وہ آ گئے محفل میں سارے اعتراض کرنے والے۔ میں نے تھوڑی سی تقریر کی، میں نے کہا جی بس ہوں میری تقریر ختم، ہوں تہاڈی تقریر شروع۔ جس نے جو سوال کرنے ہمارے عقیدے پر کھڑا ہو جائے، سوال کرے، فقیر جواب دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ میں ثبوت میلاد پر گفتگو کر رہا تھا، ایک دیوبندی لڑکا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی موضوع چینج کرو۔ میں نے کہا خیر ہے، اس موضوع میں کنڈے لگے۔ کہندا جی تسی پہلے بھی پنڈ چائے تے درود و سلام تے تقریر کر کے چلے گئے، درود شریف دے بارے تقریر کر کے چلے گئے، آج تسی آ موضوع شروع کیتا، موضوع چینج کرو۔ میں کہا سنیو گل سنو، اگر میں گھنٹہ تقریر کراں کہ ایس مار کے نو درود نال چڑھے تسی نہیں منو گے، ہوں تو ویکھ لیا جنا، ہوں تو ویکھ لیا نا۔ کہندا جی پہلے آئے تے درود و سلام تے تقریر کر گئے۔ میں کہا میں ہور کادے تے تقریر کرنا؟ کہندا کوئی ایتھے کوئی درود دا منکر رہندا ہے؟ درود پاک پر بولنے کی کیا ضرورت؟ درود کے حوالے سے تقریر کرنے کی کیا ضرورت؟ یہاں کوئی درود کا منکر بیٹھا ہے، ہم درود کو مانتے ہیں، آپ نماز پر تقریر کرو۔ میں نے کہا اچھا ایتھے کوئی نماز دا منکر رہندا ہے؟ میں کہ مجھے جو کہہ رہے کہ نماز پر تقریر کر، بتا یہاں نماز کے منکر بیٹھے ہیں؟ نہیں جی پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا نماز کا موضوع ہضم ہے، درود نہیں پچتا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا خیر، وہ مجھے بار بار کہے جی موضوع چینج کرو۔ میں کہا جی میں آج نبی پاک دی عزت دے دشمناں دا سر پھینا ہے، میں نبی پاک علیہ السلام دی عزت دے دشمناں دا، شان دے منکراں دا سر کٹنا ہے، تو میں نے موضوع تو ہٹا نہیں سکتا، میں موضوع یہی بیان کراں گا۔ اور بیچارہ پھر مردہ کی نہ کردا، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے چلا گیا۔
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹਵਾਰੀ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਲਮ ਗੈਬ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। توجہ ہے؟ ایک بات پہلے اچھی طرح پلے باندھ لیں، تقریر میں کر رہا ہوں، جو بات میں کروں گا ذمہ دار میں، ٹھیک ہے؟ کل کو کوئی کارروائی کرتا ہے نا کہ تقریر یہ ہوگی تو وہ ہوگی، اس کا ذمہ دار میں، آپ نہیں۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت، اگر پڑھے بھی تو مجھے پڑھنی چاہیے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت بولو۔ بس آپ نے گج وج کے نا شان مصطفیٰ سنتی جانے اور سبحان اللہ کہتے جانے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا یہ ہے، خدا کی قسم ہے ہماری طرف سے اصل جھگڑا یہ نہیں۔ کوئی بندہ ساری زندگی انگوٹھے نہ چومے، مجھے کیا تکلیف، نہیں چومتا نہ چومے، مجھے کیا مسئلہ۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جھگڑا اذان سے پہلے درود شریف کا ہے، بھائی یہ اصل جھگڑا نہیں۔ ساری زندگی تو اذان پڑھتا رہے، درود بے شک نہ پڑھ، میں تجھ پر اعتراض نہیں کروں گا، ہاں یہ کہہ دوں گا کہ بہت بڑے ثواب اور سعادت سے محروم ہو رہا ہے۔ درود پڑھے گا تو ثواب ڈبل ملے گا، اذان کا بھی ملے گا، درود کا بھی ملے گا۔ تو بس یہ کہوں گا سعادت سے محروم ہے، میں تجھے بے ایمان کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ تو ساری زندگی کل نہ کر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی 11ویں نہ پکا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ساری زندگی جنازے کے بعد دعا نہ کر، اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف تونوں ہے؟ بولو۔ کوئی بندہ 11ویں نہیں پکاتا تو ہمیں کیا ہے، نہ پکائے۔ کوئی بندہ 40واں نہیں کرتا اپنے باپ کا، نہیں کرتا نہ کرے، ہمیں کیا۔ تیجا نہیں کرتا نہ کرے۔ جنازے کے بعد دعا ساڈے والوں مڈو جنازہ ہی نہ پڑھ، ہمیں کیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں اصل مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ اصل مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے وڈ وڈیروں نے، کنہوں نے؟ ان کے وڈ وڈیروں نے، ٹھیک ہے، ان کے وڈ وڈیروں نے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت میں بے باکیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، کفریات بکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کی توہین کی ہے۔ اور پھر قرآن کا فیصلہ ہے جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی ادنا سی بھی گستاخی کرے، پکا بے ایمان ہے، مسلمان بولو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس پر اللہ کا قرآن سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت خالد، حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، دیگر 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ کو تعلیم کرتے ہوئے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا او میرے محبوب کے صحابہ، دھیان کرنا، خیال کرنا، یہ عام بارگاہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ دوران گفتگو اپنی آواز آہستہ رکھنا، اگر تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے ذرہ بھی اونچی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حجرات ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، دھیان کرنا، خبردار خبردار، نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے ذرہ بھی اونچی نہ ہو۔ جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو چیخیں مار مار کر بلاتے ہو، اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو بلند آواز سے چیخیں مار کر بلانا نہیں۔ یا اللہ اگر غلطی ہو گئی پھر کیا بنے گا؟ فرمایا انت حبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اگر یہ غلطی کر بیٹھے، گفتگو کرتے ہوئے سرکار کی آواز نیچی ہو، تمہاری آواز اوپر ہو، یا پھر چیخیں مار مار کر آمینہ کے لال کو اگر تم نے آوازیں دی، اللہ فرماتا ہے تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں نبی پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادنا سی بھی غلطی کی گنجائش، بولیے علماء نے لکھا، حضور تو حضور ہے نا، کوئی بندہ حضور کے لباس کی توہین کرے کافر، حضور کی زلفوں کی توہین کرے کافر، نبی پاک علیہ السلام کے استعمال شدہ نالین شریف ان کی اگر توہین کرے وہ بھی کافر، کوئی بندہ نبی پاک کی پسندیدہ چیز کی توہین کرے وہ بھی کافر، کوئی بندہ نبی پاک کی سنت کی توہین کرے وہ بھی کافر، جو بندہ میرے بے عیب نبی کی شان میں عیب لگائے وہ بندہ بھی پکا بے ایمان کافر ہے۔ مسلمان اتنی بلند اور نازک بارگاہ ہے، ذرہ سی بھی کمی کوتاہی ہوئی ایمانداروں کے دفتر سے نام بولو خارج۔ اس پر اور قرآن کی آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں، چلو ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، وجہ ہے تھک گئے ہو تسی ساری رات دے جاگن والے ہو، اج کل سانو گھنٹہ مسا سونا نصیب ہوندا پیا ہے تے پھر فریش اسی بیٹھے ہوئیے تے پھر تے زیادتی ہے نا، تسی آرام فرماؤ تے پھر ہیں تسی جاگو تاکہ اسی جاگ دے رہیے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ ایک دفعہ اچھا اردو یا پنجابی جو میں دل کرے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی نا ڈاچی مبارک گم ہو گئی جنگل میں، صحابہ تلاش کرنے لگے تو ایک منافقوں کا ٹولہ وہ بولا، کہتے دیکھو جی دیکھو ویسے تو نبی بنے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ویسے تو بیٹھے بیٹھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، قیامت تک آنے والی باتیں کرتے ہیں، حال یہ ہے ان کے علم کا کہ ان کی اونٹنی گم ہوگی، پتہ ہی نہیں اونٹنی کہاں ہے۔ یہ منافقوں نے نبی پاک کے علم پر کیا کیا؟ خدا کی قسم ہے کوئی سنی منافقوں کی سنت پر نہیں چلتا۔ کدے سنیا کوئی سنی چلیا ہوئے تے کیڑا ٹبر چل رہا ہے؟ بتائیں نا وہ کون سا دھڑا ہے؟ ڈرتے ہیں؟ وہ کون سا ٹبر ہے جو منافقوں کے طریقے پر آج بھی چلتا ہے اور نبی پاک کے علم میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے؟ نبی پاک کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، آ نہیں پتا، او نہیں پتا، فلاں نہیں پتا، ڈمکان نہیں پتا، ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ بولیں ہیں۔ نمازوں پر زور ہے، سجدوں پر زور ہے،
بسترے اٹھا اٹھا کے سر کے بال سارے جھڑ گئے. ان چیزوں پر زور ہے لیکن سرکار کی شان کی باری آتی تو سوڑے ہو جاتے. حضور کی عظمت برداشت ان سے نہیں ہوتی. یہ منافقوں کے طریقے پر چلنے والے. ذرا سننا, منافقوں نے کہا دیکھو جی نبی ہیں, دعویٰ نبوت کا, اور اونٹنے کی خبر نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ منافق ایسا کہہ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے بلا لیا, اوے ادھر آؤ, تم نے ایسا ایسا کہا ہے میرے بارے میں. نہیں جی اللہ کی قسم ہے ہم نے تو نہیں کہا. اور میں جھوٹ بولتے ہو, مجھے میرے اللہ نے بتایا. تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں, مجھے میرے رب نے بتایا. مانو. اب بیچارے مرتے کیا نہ کرتے, کہتے ہیں جی ہاں ہم تو مخول کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے, ٹائم پاس کر رہے تھے, ہم تو مذاق میں لگے ہوئے تھے. مذاق میں کہہ دیا, حقیقت میں تو ہم نے ایسا بولا نہیں, ہم نے تو مذاق کیا تھا. اللہ نے فٹ قرآن اتار دیا. بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. پیارے اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیں, اوے بے ایمانو تم نے اپنے منہ سے اللہ کا مذاق بنایا, اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا, اللہ کے رسول کا تم نے مذاق بنایا. بہانہ بناتے ہو ہم جی مخول کر رہے تھے, ہم نے دل سے نہیں کہا, ہم نے اوپر سے مذاق بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تعتذروا, بے ایمانو بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کی شان کا مذاق اڑا کر قد کفرتم پکے کافر بن گئے ہو. اچھا یہ بتائیے محفل میں کوئی حافظ بیٹھا ہے؟ ایک. اور کون ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. 2 3 ماشاءاللہ. جی حافظ غلام عباس صاحب گواہی دیتے ہیں نا, یہ قرآن کی آیت ہے نا, قرآن ہے نا. فرمایا لا تعتذروا, اوے بے ایمانو بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ ایمان لانے کے بعد نبی پاک کی شان میں بکواس کر کے پکے بے ایمان بن گئے ہو. پتا چلا جو بندہ کلمہ پڑھ کر صرف اتنی سی بات کرے کہ نبی کو اونٹنی کا نہیں پتا, اتنا سا اعتراض کرے, اللہ فرماتا ہے قد کفرتم. کیا ہو؟ قرآن ہے یار, بولتے نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے تم کیا ہو چکے ہو؟ بولو. نبی پاک کے علم شریف پر اعتراض جنہوں نے کیا تھا, اللہ نے ان کو کیا فرمایا, کیا بن چکے ہو؟ قد کفرتم. آپ بھی بولے قرآن کے لفظ, قد کفرتم. فرمایا تم کلمہ پڑھ کر بھی پکے بے ایمان کافر ہو. تو پتہ چلا نبی پاک کی شان بڑی اونچی ہے, بڑی اونچی شان ہے. بندہ ذرہ سی چون چاں کرے صحیح, اللہ نہیں دیکھتا. حج اتنے, زکاتیں اتنی, نمازیں اتنی, اللہ چک کے پرم ماردا ہے جڑا بے ایمان نبی پاک دی شان دا حیا نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا. تم بھی بولو, سارے بولو. نبی پاک کی شان ہے. جب اللہ, یہ دیکھیں نا, چھوٹی سی گستاخی ہوئی, اللہ فرماتا ہے کافر ہو گئے ہو. آپ تو گستاخ نہیں ہو ہیں, آپ چھوٹی سی محبت کا اظہار کر دو, اعلان کر دو, آج جھوم جھوم کے قسم توڑ دو, جو کبھی نہیں بولا آج تو بول پڑے نا. سب سے اعلیٰ
سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اونچی آواز سے بیان کرے یا اللہ اس کی عزت کو اونچا فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں نیک بندوں میں اس بندے کا شمار فرما، نیک لوگوں میں اس کا چرچا فرما، اس بندے کو اونچا فرما، اونچی آواز سے اعلان کر دے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے سب سے نبی سب سے بالا ماشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ اے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں جس نے دولہا مانا مصطفیٰ کو دونوں عالم کا آئے ہیں، وہ کیوں نہ میلاد منائے، وہ کیوں نہ کھل اٹھے، وہ کیوں نہ خوش ہو جائے، دونوں عالم کا نبی دونوں ماشاءاللہ توجہ ہے، اندازہ ہو گیا بارگاہ کتنی اونچی ہے۔ دل کرتا ہے ایک اور آیت پڑھ دوں، سورہ حجرات ہے۔ کچھ لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، کیا کرنے آئے؟ کلمہ پڑھنے، مسلمان ہونے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے در پر حاضر ہوئے، مسجد میں حضور نہیں ہے، آقا علیہ السلام گھر میں آرام فرما ہے، دروازے پر آ گئے، آ کر دروازے پر دستک دی، ساتھ ہی آوازیں لگانے لگے، جی محمد باہر تشریف لائیں، محمد باہر تشریف لائیں، اس طرح سے آوازیں دینے لگے۔ اندر حضور آرام فرما، اللہ اکبر، اللہ نے محبوب پر قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ سنو گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو محبوب کو حجرے سے باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں، ینادونک من وراء الحجرات، حضور کے دروازے سے باہر، حجرے کے باہر کھڑے ہو کر جو محبوب کو کیا کرتے ہیں؟ آوازیں لگاتے ہیں، کس کس کے آوازیں لگاتے ہیں، صد مار دینے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یہ کیا ہیں؟ لا یعقلون، اتنی سمجھ نہیں ان کو، اتنی ان کو عقل ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں،
میں استاد ہوں، بچے میرے پاس بھی پڑھتے ہیں. استاد حافظ غلام عباس صاحب تھوڑے کو بھی بچے پڑھتے ہیں جی ماشاء اللہ. قبلہ کا مسئلہ دسو، نواں بچہ آوے تو 2 دن تسی بھی ہاتھ تھولا رکھ دے ہوگے ایویں نا. نواں بچہ آوے نا میرے کو پڑھن تے شرارتاں کرے چوکھیاں تے میں کہنا 3 دن نے مہمانی دے تیرے، باقیوں نے ویکھ کے سیدھا ہو جانی تو تیرے نال بھی کھاتا ایو چلے گا جڑا انہاں نال چلدا وے. یعنی نواں بندہ ہوئے تو اسی کی کرنے ذرا ایویں ہے کہ نہیں. محلے کوئی نواں آ جائے کہ نہیں یار تو چلو اج معاف کرتا دوبارہ نہ کری، ٹھیک ہے نا. یا اللہ نویں لوگ کی نے پہلے نہیں آئے، پہلی مرتبہ آئے ہیں. یا اللہ ہیں بے ایمان، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، مسلمان ہونے آئے ہیں. یا اللہ ان کے اسلام کا لحاظ ہوتا، کچھ نرمی کا پیکج ہوتا. وہ کون سا مسلمان ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں محبوب کی بارگاہ کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، کیا آداب ہے، کیا پروٹوکول ہے، کیا طریقہ ہے آنے جانے کا. یا اللہ ان کو پتہ ہی نہیں. نئے بندے نے یا اللہ بندے ودانے چاہیے نے، بندے فرانے چاہیے نے. یا اللہ وہ بندے نویں آئے نے، اگر سختی ہوتی پاجی نہ جان. یا اللہ ان کا اسلام تو دیکھنا، اسلام لینے کے لیے آئے ہیں. گویا رب فرماتا ہے میں ان کا اسلام دیکھوں یا اپنے مصطفیٰ کا آرام دیکھوں. مجھے ان لوگوں کے اسلام سے اپنے محبوب کا آرام زیادہ پیارا لگتا ہے. نئے لوگ ہیں نا کلمہ پڑھنے آئے، اللہ نے کوئی رعایت، بولو کوئی رعایت اللہ نے نہیں کی، صاف فرما دیا یہ کام غلط کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ لوگ صبر کرتے، دروازے پر آ کر آوازیں نہ لگاتے، محبوب کا نام لے کر صد نہ مار دے، آوازاں نہ دیندے، اگر وہ لوگ صبر کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پر میں اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر اللہ، محبوبہ تو خود ان کے پاس کرم کرنے تشریف لے جاتا ہے، آپ خود تشریف لے جاتے، لکان خیر اللہ، ان کے لیے یہ بہتر تھا. تو پتہ چلا یہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے، کوئی بندہ آئے نا مسلمان ہونے کلمہ پڑھنے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کے چلو استاد جی کے پاس لے جاتے ہیں. بالکل غلط. استاد جی کے پاس جاتے جاتے بندہ مر گیا، پھر اور فوراً کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو، زندگی موت کا کیا پتہ. سمجھ آ گئی نا. کئی لوگ نا مرید ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ اگر عیسائی یا کوئی اور کہے جی مسلمان ہونا چاہتا ہو، کہتے ہیں جی حضرت صاحب کے پاس یا مفتی صاحب کے پاس یا علامہ صاحب کے پاس لے جائیں گے، وہ کلمہ پڑھائیں گے. بھائی دیر نہ کر تو آپ کلمہ پڑھا کے ثواب کماؤ نو مسلمان کا. یہ مسئلہ ہے. اگر وہ بندہ کلمہ پڑھے بغیر اسی وقت مر گیا، اس کے بے ایمان ہو کر مرنے کا ذمہ دار یہ بندہ بھی بنے گا جو کہتا تھا جی بڑے حضرت کو چلیے، یہ بھی ذمہ دار ہے. یہ عام میرے پاس آئے تو اللہ فرماتا ہے فوراً کلمہ پڑھا، آپ کے پاس آئے اللہ کا حکم ہے فوراً کلمہ پڑھاؤ. لیکن اگر نبی پاک کے در پہ آئے اور نبی پاک آرام کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے حوصلہ کرو، صبر کرو، بعد کلمے پڑھ دے، ذرا رکو میرا یار آرام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اچھا حالے بھی اب بچے بول رہے ہیں، بڑیاں نے بولنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی، ویسے شکر ہے اگر تسی قرآن سن کے بولنے والے بن گئے. میں
साड़ी कौम तो सलोड़े तो पीछे बोलती नहीं। काश तुसी कुरान ते बोलो, कुरान सुनो ते कुरान पढ़ो ते कुरान मनते जाओ, जन्नत दे दर्जे चढ़ते जाओ। तो जो है अल्लाह फरमाता है ये लोग दरवाजे पर आकर आवाज़ें ना देते, महबूब के बाहर आने का इंतज़ार करते, इनके लिए बेहतर था। अब अल्लाह नरमी थोड़ी सी करने लगा है। पहले डांट दिया ना, ये काम गलत है, अगला गफूर रहीम, अल्लाह बख्शण वाला है। आए तो यार दे दर ते होना, आए तो गुलाम बनन होना। चलो आज हो गए, अगां नूं खबरदार, तवज्जो ना सुन लो, आइंदा ऐसा ना होवे। अल्लाह जो है ना, आप अंदाज़ा करें इतनी सी बात कि हुजूर घर में है, कोई बंदा आकर आवाज़ें लगाए, अल्लाह को ये बात गवारा, बोलो नहीं, तो कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह गवारा करेगा? मैं कई गुस्ताखों का रद्द करता हूँ ना, वाज़े चिट्टी वाज़े गुस्ताखियाँ होती हैं। तो मेरे नमाजियों में एक नमाजी ये कहता है जी दरमियान का राह कट लिया करो। क्या किया करो? इतनी सख्ती ना किया करो, फतवा ना लगाया करो, बेईमान ना कहा करो उन्हें, कोई दरमियान का रास्ता निकाल लिया करो। मैंने कहा जी रास्ते दो हैं, एक रास्ता ईमान वाला, एक रास्ता कुफर वाला, ते तीजा राह कित्थों आ गया? तीजा राह मुनाफिक कट दे सी, अद्धे तितर अद्धे बटेर। मुसलमानों के पास आकर कहते जी अल्लाह की कसम है हम तुम्हारे हैं, काफिरों के पास जाकर क्या कहते? अल्लाह की कसम हम तुम्हारे। तीसरा रास्ता तो मुनाफिकों का है। किन का है? मुनाफिकों। कहते जी कोई विचों वाली राह कट लिया करो, विचों वाली राह कढ़न वाला मुनाफिक, परली राह वाला काफिर, सीधी राह वो जिहड़ा मुस्तफा दे कदमां च पै जाए। तो जो है खैर, और भी कुरान की मैं आयतें पढ़ सकता हूँ कि नबी पाक की बारगाह के कितने अदब व आदाब, कितने प्रोटोकॉल हैं। पूरी देख खाना लाजमी नहीं होता, 2 दाने खा लो तो जायका मालूम हो जाता है। सारा कुरान महबूब दी शान बेचे, सारा सुनाना ज़रूरी नहीं। ये 2-3 आयतें जो सुनाई हैं तो अंदाज़ा कर लें रब को अपना हबीब कितना प्यारा है। अंदाज़ा हो गया ना? ज़र्रा सी भी गुस्ताखी की गुंजाइश, बोलो बेअदबी की गुंजाइश नहीं। अब वो मुझे जो कह रहे थे ना मौजू चेंज करो, मौजू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई है ਜਿਹੜਾ कि जे मौजू ਛੱਡੋ कुछ और बयान करो हैं? क्यों तुसी ठरदे पे हो? मौजू चेंज करन दा ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, जिन्हों मौत पैंदी पई होवे। ये तो सारे दीवाने बैठे हैं, मुस्तफ़ा की अज़मत सुनकर ठरने वाले बैठे हैं। मैंने उसको कहा अच्छा फिर मैं मौजू चेंज करा? कहता जी करो। मैंने फिर मौजू ऐसा चेंज किया ना, मैंने कहा ये तुम्हारे अब्बे की किताब है छोटी सी, हिफ्ज़ुल, क्या किताब का नाम है? लिखने वाला कौन है? हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी। ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी किताब है, रिसाला है, नाम क्या है? हिफ्ज़ुल ईमान। इस रिसाले में इससे पूछा गया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास इल्म गैब है या नहीं, सरकार को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं। उस सवाल का जवाब देते हुए मौलवी साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। कहते हैं सफ़ा नंबर 13 वर्के दा पासा खब्बा, फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। यानी वो जो कह रहे हैं कि हुजूर को गैब जानते हैं, कहते हैं मैं पूछना
کیڑا غیب؟ بعض غیب یا کل غیب؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا حضور غیب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ سنیو کی کہندے ہو نبی پاک تھوڑا جا بعض غیب جان دینے یا کل غیب جان دینے؟ وہ پوچھ رہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کتنے؟ اگر یعنی حضور کو غیب کا علم حاصل ہے، بعض علوم غیبیہ حضور کے پاس ہیں، کہتا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اس میں حضور ہی کا کیا کمال ہے؟ حضور اگر بعض علم غیب جانتے ہیں تو اس میں حضور کا کیا خاصہ ہے، کیا کمال ہے؟ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اب دیکھنا، کہتے ہیں ایسا علم غیب یعنی نبی پاک کے پاس جو بعض علم غیب ہے نا، کہتے ہیں اس میں حضور کا کیا کمال؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں نبی پاک غیب جانتے ہیں، تھوڑا جانتے ہیں یا زیادہ، بعض یا کل؟ اگر بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کا کیا کمال؟ ایسا علم غیب تو زید کے پاس بھی ہے، بکر کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہے، بلکہ تمام جانوروں کے پاس ایسا علم غیب ہے جیسا حضور کے پاس ہے۔ یہ اس نے لکھا صفحہ نمبر 13 پر۔ اب بتائیں جو بندہ نبی پاک کے علم غیب شریف کو پاگلوں کے برابر، بچوں کے برابر، جمیع حیوانات اور بہائم کے برابر مانے، وہ بندہ نبی پاک کا ادب کر رہا ہے یا بے ادبی کر رہا ہے؟ بولیں تھوڑا دل مند ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جڑا علم غیب ہے جانوراں برابر ہے؟ بولیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اللہ اکبر، کیا فرمایا سارے مخلوق کا علم ایک طرف، فرشتیاں دا علم ایک پاسے، ہوراں دا علم ایک پاسے، جنہ انساناں بشراں ساری مخلوقاں دا علم ایک پاسے، صحابہ دا علم ایک پاسے، نبی دے آل دا علم ایک پاسے، نبی دی اہل بیت دا علم ایک پاسے، سارے نبیاں فرشتیاں دا علم ایک پاسے، رب دے لاڈ دے محبوب دا علم ایک پاسے، بندہ پھر بھی آمنہ دے لال دا پھیرا رہ گا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک کا علم غیب معاذ اللہ ایسا علم غیب تو کہتا ہے جانوروں کے پاس بھی ہے، پاگلوں کے پاس بھی ہے۔ نبی پاک کے علم شریف کو پاگلوں جانوروں کے ساتھ ملانے والا مسلمان رہتا ہے؟ بولیں نہیں رہتا۔ وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جو نبی پاک کے علم شریف کی توہین کرتا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے ابھی قرآن سنایا ہے اور آیت کا شان نزول سنایا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ ہیں تو نبی، اونٹنے کی خبر نہیں، اللہ فرماتا ہے بہانے نہ بنا تو پکا کافر ہے۔ جس نے یہ کہا کہ ہیں نبی، اونٹنے کا پتہ نہیں، وہ تو ہو جائے کافر۔ اور جو کہے کہ نبی کا جتنا علم غیب ہے اتنا تو جانوروں کا بھی ہے، اتنا تو پاگلوں کا بھی ہے، اتنا تو بے وقوفوں کے پاس بھی اتنا علم ہے جتنا نبی کے پاس ہے، نبی کے بارے میں اتنا سا بولنے والا تو ہو جائے کافر، تو جانوروں کے ساتھ نبی کے علم کو بنانے والا وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا یہ تھانوی بے ایمان نبی پاک کی گستاخی کر کے مسلمان نہیں رہا، یہ پکا بے ایمان بن چکا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا، یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ دیکھ رہے ہیں؟ تقویۃ الایمان، اسماعیل دیلوی کی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا، رکھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے۔ یہ دیوبندیوں کا عین اسلام ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے؟
ہاں جی دکت الایمان. اچھا تقویت الایمان میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک بات لکھی ہے, توجہ ہے. کہتا ہے کہ غیب کی بات, کون سی بات؟ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر. رسول کو کیا خبر. کیا خیال ہے یہ کہنے والا بندہ نبی پاک کا ادب کر رہا ہے کہ رسول کو کیا خبر؟ بولیں میں جو کہوں دیوبندیوں وہابیوں تمہارا سب سے بڑا مولوی کون ہے؟ وہ کہیں جی ہمارا بہت بڑا عالم علم والا الیاس گھمن ہے. میں کہوں جی علم تو سنی ہی جانتے ہیں, دیوبندیوں کو کیا خبر. چلو اور آسان کر دیتا ہوں, میں کہوں علم تو علامہ سید احمد اسد صاحب کے پاس ہے, الیاس گھمن کو کیا خبر. علم تو علامہ شوکت سیالوی صاحب کے پاس ہے, طالب الرحمان کو کیا خبر. علم تو رضا ثاقب مصطفی کے پاس ہے, طارق جمیل کو کیا خبر. علم تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے پاس ہے, علم تو بابا خادم حسین رضوی کے پاس ہے. علم تو بابا جی کے پاس ہے, ان تبلیغ والوں کو کیا خبر, کیا خبر, ان کو کیا خبر. تو کیا خیال ہے جب میں ان کے مولویوں کے بارے میں یہ جملہ بولوں گا تو اس کے شاگرد برداشت کریں گے؟ بولیں یہ شاہ صاحب کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کہوں جی شاہ صاحب کو کیا خبر تو پتر آپ برداشت کر لیں گے؟ شاہ جی کے شاگرد برداشت نہیں کرتے تو نبی کی امتی کیسے برداشت کریں کہ نبی کو کیا خبر. یہ دیکھیں آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے اردو پڑھا ہوا؟ آپ پڑھے ہوئے؟ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں؟ ادھر ہے بیٹے, یہ بچہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا اس میں کیا لکھا ہے. بیٹے یہاں سے پڑھو. غیب کی, یہ غیب کی مدعی نہیں کہ کچھ دین کے بعد غیب کی بات یہاں, یہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر. اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں. کہتے ہیں غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر. معاذ اللہ. جو کہتے ہیں رسول کو کیا خبر, روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نا بڈھی تو خبریں سن دیں. سمجھ آئے گی نا, مائیاں کو خبریں سن دیں نے, اور نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وہ کہے جی بارش ہوسی, یہ کیا دن ہوسی, کیوں بی بی نے خبر دیتی. ٹھیک ہے, وہ کہے جی بند ٹوٹ گیا ہے, پانی آ رہا ہے سیلاب کا, تو یہ کیا کہے گا, وہ جلی بسرا چکو پانی آیا. لے تو بی بی دیا خبراں مننا تینوں مبارک ہوئے, آمنہ دے لال دا علم مننا سنیاں نو مبارک ہوئے. اللہ دیوبند کا ایک مولوی ریاست بہاولپور میں آ گیا, پاکستان نہیں بنا تھا, پرانی بات ہے. نام ہے اس کا خلیل احمد امبیٹوی. کیا نام ہے؟ امبیٹوی. اس بندے نے سنیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا براہین قاطعہ. اس کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے شیطان کے پاس علم نبی سے بھی زیادہ ہے.
پھر کہتا ہے کہ شیطان کا علم نص سے ثابت ہے. خلاصہ بتا رہا ہوں، نبی کے علم کے لیے کون سی نص ہے؟ پھر کہتا ہے شیطان کا علم ماننا یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نبی کے لیے علم غیب ماننا یہ واضح شرک ہے. یعنی شیطان دا علم غیب مان لو تے کوئی مسئلہ نہیں، نبی دا علم غیب منو تو کی بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے. شیطان دے علم غیب دیاں دلیلاں ہیں لیکن نبی دے علم غیب دیاں کوئی دلیلاں انہیں لکھیا اپنی کتاب براہین قاطعہ وچ. رولا پی گیا بہاولپور وچ، اتنے آئے سی نا، اے مولوی صاحب دی کتاب صحیح ہے یا غلط ہے؟ ریاست بہاولپور دے نواب نے کیا، لو آپ کٹی کٹا کٹ لینے ہیں، رولا ختم کر دینے. علم غیب منن والے ہو تسی اپنا مولوی لے آؤ، تے جڑا شیطان دا منی بیٹھا نبی دا غیب نہیں منتا یہ بھی آ جاندہ ہے. تے ذرا گھول کر لو، مناظرہ کر لو، لگ پتہ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ریاست بہاولپور دے راجہ نے مناظرہ کرایا تے پتہ ہے اس مناظرے دا جج کون سی؟ کوٹ مٹھن والی سرکار، جڑے کہندے نے آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری. حضرت خواجہ غلام فرید آئے کوٹ مٹھن شریف والے ہیں. نواب نے آپ سرکار نو جج بنایا، آپ جج بن گیا، مناظرہ شروع ہو گیا. طے یہ پایا سی جڑا ہار جائے گا وہ اپنی ہار بھی منے گا تے شہر بھی چھڑے گا. مناظرہ ہویا، خواجہ صاحب نے فیصلہ کیتا کہ سنیاں دے مناظر مولانا غلام دستگیر قصوری اے سچے ثابت ہو گئے نے، تے دیوبندیاں دا مناظر خلیل احمد امبیٹھوی اپنی گستاخانہ عبارت دا دفاع نہ کر سکیا. اے مولوی توبہ کرے، نبی پاک دی شان وچ گستاخی کر کے شیطان نو ود منیا، نبی نو تھوڑا منیا، تے کسے نو نبی تو ود مننا ہے کفر ہے. لہذا یہ بندہ کافر ہو چکا ہے، یا کلمہ پڑھے یا پھر شہر چھڑ کے نکل جائے. اور مولوی صاحب بہاولپوروں نکل کے نا جتوں دی کھوتی سے اتنے جا کے کھلو گی دارالعلوم دیوبند جا کے، ٹھیک ہے. ہن اس نے لکھا نبی پاک دا علم تھوڑا، شیطان دا علم بولو زیادہ. ہن میں تواڈے سامنے بس حدیثاں پڑھ دینا، باقی گفتگو ختم. واضح ہو جائے گا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے. اے بولو نبی دے غلاموں سبحان اللہ. اے حدیث شریف دی کتاب میرے ہاتھ وچ ہے، نام پڑھ لو ترمذی شریف. کی نام ہے؟ صحاح ستہ دی کتاب ترمذی شریف. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ترمذی شریف حدیث کی کتاب موجود ہونا تو سمجھیں کہ اللہ کا محبوب خود تشریف فرما ہو کر کلام فرما رہے ہیں. اتنی عظیم کتاب ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے لیٹ آئے. اتنے لیٹ آئے کہ سرکار نے آ کر نہ چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیرا سورج چڑھ گیا. اتنے لیٹ آئے سرکار. نبی پاک علیہ السلام نے جیسے سلام پھیرا نہ فرمایا صحابہ جیسے بیٹھے نا ویسے بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں. آقا جو حکم وہی بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام نے رخ پھیرا، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. فرمایا تمہیں پتہ ہے میں لیٹ کیوں ہوا؟ صحابی تھے نا، بھابی نہیں تھے. انہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی جانے، انہیں کیا سونے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے صحابہ، میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، نماز پڑھنا شروع کی۔ فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے نا میری آنکھوں کے اوپر بوجھ پڑا، نیند آ گئی۔ فرمایا ہم نیند کے اندر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا۔ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا۔ آیا ہے اللہ نے فرمایا محبوب پیارے فی ما یختصم الملأ الاعلی، یہ میرے خاص قرب والے فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قلت لا ادری، صحابہ میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ نے پوچھا، تینوں مرتبہ نبی پاک نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں نا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی ایک عادت ہوتی ہے، اپنے سے بڑا جب سامنے آ جائے نا تو اپنا علم نہیں منواتے، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، بڑے کی شان مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا عرفہ کے دن حج کے موقع پر فرمایا صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن، حج کا دن، اور پوچھا صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ مصطفیٰ کے پاس ہے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا آقا یہ یوم عرفہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا واللہ ورسولہ عالم، سونے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن مسلمان کی طرح ہے؟ مومن پر جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں وہ ڈگمگاتا نہیں، وہ درخت بھی مومن کی طرح ہے، ڈگمگاتا نہیں۔ کون سا درخت ہے؟ صحابہ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، جتنے مرضی طوفان آئے ایک پتا نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا یہ کھجور کے درخت کی مثال مومن کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ گھر گئے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا جان حضرت عمر فاروق سے کہا ابا جی مینوں پتا سی، حضور جس درخت کا ذکر کر رہے ہیں مجھے اس درخت کا پتا تھا۔ اور پترا بولا کیوں نہیں؟ کہا ابا جان سرکار کی بارگاہ تھی، میں نے کہا جب چپ بیٹھے ہیں سارے ادب کر رہے تو میں بھی ادباً چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا صحابہ کا بھی طریقہ ہے، نبی کی بارگاہ میں اپنا علم منواتے نہیں تھے بلکہ اپنے علم کی نفی کر کے مصطفیٰ کی شان مانا کرتے تھے۔ تو یہی انداز ادھر تھا۔ اللہ نے پوچھا سونیا بتا یہ فرشتے قرب خاص والے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ یا اللہ لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، توجہ ہے، محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین ثدیی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت والا ہاتھ مبارک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کمر پر دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ فوجدت بردہا بین ثدیی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قدرت والے ہاتھوں کے پوروں کی ٹھنڈک کو میں مصطفیٰ نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ یعنی یہ کہہ رہا سرکار نے فرمایا سانو ٹھنڈ پہ گئی، ٹھنڈ پہ گئی۔ اللہ نے اپنا قدرت والا ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کو فیض دیا، نواز دیا، سینہ کھول دیا، ٹھنڈ پہ گئی۔ اب کیا ہوا؟ آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے جب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فیض عطا فرمایا، اللہ کے فیض کی وجہ سے جو چیز زمینوں کے اندر ہے، جو چیز آسمانوں کے اندر ہے، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زمینوں
जान पहचान लिया। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आया है। अच्छा, इस हदीस के कई तुर्क हैं। अगला तुर्क, उसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने अपना कुदरत वाला हाथ मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। कुदरत वाले पोरों की ठंडक में मुस्तफ़ा ने अपने सीने के अंदर महसूस फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, कायनात की हर शय मैं मुस्तफ़ा के सामने रोशन आ गई। मैं मुस्तफ़ा ने हर शय को जान लिया, पहचान लिया। कितनी चीजें? हर शय। ये अल्फाज हदीस के दोबारा सुने। फरमाया फतजल्ला ले कुल्लु शै, आय है कुल्लु शै। कुल शय माना कितनी चीज़ें होती हैं? हर शय। फरमाया हर शय मेरे सामने रोशन हो गई। वारफ़, तो मैं मुस्तफ़ा ने हर शय को जान भी लिया, पहचान भी लिया। अल्लाह अकबर। एक और हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाह ने मुझे फैज़ दिया ना, उस फैज़ की वजह से मैंने मशरिक़ और मग़रिब में जो कुछ है मैं मुस्तफ़ा ने सब जान लिया है। अल्लाह अकबर। अब बताएं, दुनिया में किसी मौलवी बच्चे के पास इतना इल्म है जितना आमिना के लाल को अल्लाह ने अता फरमाया तिरमिज़ी के हदीसों में? है किसी के पास इतना? सारी कायनात इकट्ठी हो जाए, नबी के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता है। शर्म नहीं आती उस नबी की इतनी शान वाले इल्म को तुमने कह दिया जी जानवरों जैसा है, पागलों जैसा है, चुपायों जैसा है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन है, अदब वाली बात। लो जी, अभी तो मैंने बुखारी की हदीसें पेश करनी थी, लेकिन मुझे इशारे हो रहे हैं कि बस मेरे ख्याल तकरीर ख़त्म, बस इतना काफ़ी है। आया बैठा, ज़िंदगी है तो फिर चलिए। अल्लाह, तकरीर ख़त्म है, गुफ्तगू ख़त्म है, लेकिन अभी माइक नहीं छोड़ूंगा। जो चीज़ें, जो मसाइल, जो बातें मैंने बयान की हैं, इस पर अगर किसी भाई का सवाल है तो बिस्मिल्लाह आप सवाल कर सकते हैं, फ़कीर जवाब देने के लिए हाजिर है। कई लोग होते हैं ना, महफिल में आ जाते हैं, फिर पता है सुबह क्या कहते हैं? तोड़े मौलवी साहब ने आ गल सही नहीं की थी, मैं सवाल करता तो बह जा करा देना। भाई तू सवेरे फड़ा ना मारी अगर किसी से कोई एतराज़ है। होते ना हमारे अकीदे पर कई एतराज़ करने वाले, बिस्मिल्लाह प्यार से सवाल करके जवाब ले सकते हैं। कोई अपना हो, कोई बेगाना हो, हम सबको अपना समझ के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाह। है किसी का सवाल आपके ज़हन में? चलो किसी ने कोई वसवसा डाल दिया हो, ख्याल डाल दिया हो, सवाल डाल दिया हो, कोई एतराज़ हो, बिस्मिल्लाह सवाल कर लें। आपके सदके कईयों का भला हो जाएगा, कईयों का जवाब मालूम हो जाएगा। ये कहते हैं कि दुआ का है इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते तुझसे ही मदद मांगते हैं। इससे इतराज़ इस बात पे करते हैं कि अल्लाह का मदद मांगते हैं, फिर आप याद क्यों करते हैं? ये सवाल ये है कि तबलीगी जमात वाले आकर कहते हैं कुरान में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर या अली क्यों कहते हो? अच्छा, कुरान में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
تو تمہارے مدرسے میں جب سعودی عرب سے امام کعب آیا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا مرحبا یا امیر، مرحبا سیدی یا امیر الحرم، یا امیر الحرم، یا امام الحرم؟ اگر امام الحرم کہا جا سکتا ہے یا امام الحرم کہا جا سکتا ہے تو پھر یا علی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو قرآن میں ہے نا اس کا معنی یہ ہے، سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی جا رہی ہے نا، دعا وہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم معبود سمجھ کر صرف تجھی سے مدد مانگیں، کسی اور سے مانگے تو معبود سمجھ کر نہیں، تیری مخلوق سمجھ کر مانگے، معبود سمجھ کر مان کر مدد کے حوالے سے کہ معبود سمجھ کر صرف اللہ سے مانگنا ہے، باقی اگر کسی سے مانگنا پڑے تو مخلوق سمجھ کے مانگنا ہے، معبود۔ اب یہ دیکھیں نا قرآن حکیم میں اللہ نے نبی پاک کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، سورہ انفال ہے غالباً، میں تلاوت کرتا ہوں، چلو اصلاح ہو جائے گی اگر انفال میں نہ ہوا، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے نا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بولے سبحان اللہ۔ محبوب اگر یہ آپ سے مدد مانگیں تو آپ کے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ دین کے معاملے میں محبوب آپ سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، محبوب پیارے آپ کے اوپر لازم ہے اپنے غلاموں کو محروم نہیں کرنا، ان کی مدد فرما دینا۔ یہ قرآن میں نے پڑھا نا۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام تبلیغ فرماتے تھے نا تو کافر تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے محبوب کو حوصلہ دیا، محبوبہ کیوں پریشان ہوتا ہے، آپ کو نہیں، آپ کو میں رب بتاتا ہوں آپ کا کون کون مددگار ہے۔ اللہ 28واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے فکر نہ کر، اللہ بھی آپ کا مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، سونیا اللہ بھی آپ کا مولا، اللہ بھی آپ کا مددگار، جبریل بھی آپ کا مددگار، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یار میرے پیارے مصطفیٰ آپ کے یار، آپ کے صحابہ یہ بھی آپ کے مددگار، یہ بھی کیا ہے؟ بعد ذالک ظہیر، جو باقی فرشتے ہیں نا محبوبہ وہ بھی تیری مدد پر ہیں۔ آیا اچھا یہ جبریل محبوب کا مددگار ہو سکتا ہے، محبوب کے غلام محبوب کے مددگار ہو سکتے ہیں، تو محبوب کسی کے مددگار نہیں ہو سکتے کیا؟ ہیں اصل مسئلہ ہے لفظ یا کے ساتھ پکارنا، یا علی کیوں پکارتے ہو، یا رسول کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے خود تعلیم کیا ہے۔ صحاحہ کی حدیث، ایک نابینا صحابی آ گئے، آقا آنکھیں نہیں آنکھیں چاہیے، نبی پاک نے فرمایا صبر کرو تو جنت، آقا جنت تو آپ کے صدقے ملنی ہے،
تانوں ویکھیاں بغیر کیویں رواں؟ اکھاں چاہیے، آنکھیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام جاؤ گھر جا کر وضو کرو، تازہ وضو کر کے مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کرو، نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا کر یہ دعا مانگ۔ وہ صحابی نبی نہ اٹھے، اپنے گھر چلے گئے، گھر جا کر وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی جس کے اندر آتا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد۔ یہ دعا انہوں نے نبی پاک سے سیکھ کر گھر جا کر یہ دعا کی، دعا کر کے ہاتھ چہرے پر لگائے، اللہ نے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ یہ یا رسول نبی پاک نے خود اپنے غلاموں کو سکھایا تھا۔ جی کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی ہے کسی کا کوئی اور سوال؟ جی ہاں جی میں ایک منٹ جواب لے لو، جواب دے لو، بسم اللہ توجہ فرماؤ۔ نہیں ایک منٹ ذرا، میں جواب دین لگیا۔ جناب دا اسم گرامی کی محمد اکرم صاحب دی گل دا خلاصہ کہ مولوی صاحب تو سیدھی تقریر کر کسی دے خلاف گل، ہی مطلب ہے جی کسے نو ماڑا پلا نہ کہو، کسے نو روکو ٹوکو، ایویں نہ جی کسے دے خلاف کوئی گل نہ کرو، ٹھیک ہو گیا گل۔ چلو میری تو سن لو، تسی آپ ایس اصول تے پابند ہو کہ کسے دے خلاف گل نہیں کرنی، تسی میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ تسی میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ خلاف ہی تو کر رہے ہو، میں جو کر رہا مینو کرن دو، مینو کیوں روکیا ٹوکیا؟ صرف گل سمجھو، میں دیوبندیاں نو ہاتھ پایا تسی روکن آ گئے، دیوبندی نبی دی شان نو ہاتھ پاوے تے مینو روکن دا حق نہیں؟ کمال کر دیو۔ ایک دیوبندی دی عزت ہے، ایک اللہ دے محبوب دی عزت ہے، جن ایس بندے نے کیا نبی پاک دا علم غیب جانوراں برابر ہے، توڑے متھے وٹ پیا، میں سپاں دا سر کٹن لگیا تسی مینوں روکن آ گئے۔ نہیں میری گل سنو، اگر اے اصول تہاڈا صحیح ہے، جڑا جتھے لگیا رہن دو، نہ چھڑو، میں جتھے لگیا پیا لگے رہن دو، مینوں کیوں چھڑ دے پئے ہو؟ نہیں ایک گل سن لو تسلی نال، دیکھنا تسی آپ دا اصول آپ توڑیا، تسی مینوں روکیا ٹوکیا کہ نہیں روکیا؟ میری گل نو غلط آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ انہاں دے کاغذات جیڑی گل انہاں نو غلط لگی روکن آ گئے، انہاں دے علم دے مطابق جیڑی گل انہاں نو غلط لگی روکنا تے اٹھے کہ نہ؟ میں حالانکہ مولویوں نو ہاتھ پایا،
یہ روکن آ گئے تے مولویاں نے اللہ دے محبوب دی شان نو ہتھ پان دی کوشش کی تے میرا حق نہیں روکنا ٹوکنا. سوچ لیا اے گل نہیں آکھی دی. نبی پاک دی حدیث سن لو, تسی خود گواہی دیو گے. نبی پاک دا فرمان ہے. نبی پاک نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو بندہ برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے. تو برائی کو روکنا ہے کہ نہیں؟ تو تسی کہندے ہو ہاتھ بن کے بیٹھ لگے رہن دو. کیا برائی اب برائی نہیں ہے؟ اب برائی نہیں ہے یار. تہاڈا علم جانوراں برابر ہے تے تسی میرے نال بحث کر دیو. تانوں ککھ نہیں آندا تسی میرے نال بحث کر دیو. ایک منٹ دوسری کو اٹھا کے حوالہ دیا تھا, اس کا ہم پورا سیاق و سباق سمجھائیں گے. آپ نے مخصوص بات کر دی ہے نا, اس کا ہمیں پہلا پیج, اس کا آخری پیج. پورا پیج کیوں چاہیے آپ کو؟ پیراگراف سنا دیتا ہوں. ایک منٹ بسم اللہ. یہ چلو یہ سوال ہے آپ کا, سنیے, سن لیں. چلے جی, پورا سیاق و سباق آپ کو سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ توجہ ہے جی. یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان میرے ہاتھ میں. سب سے پہلے ایک ضعیف روایت لے کر آئے. کون سی روایت؟ ہاں صحیح نہیں, ضعیف روایت, ٹھیک ہے؟ مشکات کے اندر روایت پوری موجود ہے, صحیح روایت بھی موجود ہے, ضعیف بھی موجود ہے. انہوں نے صحیح کو چھوڑا, ضعیف روایت اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے. وہ روایت کیا ہے پہلے سن لیں. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وقولوا ما شاء اللہ وحدہ. ٹھیک ہے, اب ترجمہ. مشکات کے باب الاسامی میں لکھا ہے کہ شرح السنہ میں ذکر کیا کہ نقل کیا حذیفہ نے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یوں نہ بولا کرو جو چاہے اللہ اور محمد, اور بولا کرو جو چاہے اللہ فقط. یعنی یہ نہ کہا کرو جو اللہ چاہے, جو اللہ کا رسول چاہے, بس اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے بس. یہ ضعیف حدیث کا حصہ ہے. صحیح حدیث مشکات کے اندر واضح موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ کہا کرو جو اللہ چاہے پھر اللہ کا رسول چاہے. یہ مشکات میں حدیث ہے. اب سن لیں, میں سمجھا رہا ہوں, مسئلہ سمجھا رہا ہوں اس وقت نا. تو انہوں نے صحیح حدیث جو ہے مشکات کا وہ حصہ چھوڑ دیا, یہ ضعیف کو لے آئے. آگے کہتے ہیں یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں, سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملا. یہ گو کتنا ہی بڑا ہو اور کیسا ہی مقرب. مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ و رسول چاہے گا تو فلانا کام ہو جائے گا, کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کتنا خطرناک جملہ ہے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آگے چلیے عبارت. یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے, یا فلانے کی شادی کب ہوگی, یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں, یا آسمان میں کتنے تارے ہیں, تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے. حالانکہ صحابہ تو یہی کہتے تھے, اللہ جانے اللہ دا رسول جانے, واللہ و رسول عالم. تاں سے کہنا ہے وابی دا مذہب اور صحابی دا مذہب. آگے کہتے
تو یوں نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ ٹھیک ہے جی، پورا میں نے پیرا پڑھ دیا۔ اس پیرے کے اندر دو کفر ہیں، ایک رسول کو کیا خبر، یہ جملہ کفری ہے۔ ہزاروں خبریں میرے مصطفیٰ نے دی ہیں، ہزاروں خبریں قرآن کے ذریعے اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہیں، ان ساری خبروں کی نفی ہوتی ہے اگر مان لیا جائے رسول کو کیا خبر۔ دوسرا، قرآن گواہی دیتا ہے رسول کی مرضی چلتی ہے، رسول کی منشا چلتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے، واقعی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے سنیو، رسول پاک کے چاہنے سے کچھ، یہ میں نے پورا، ہاں جی ٹھیک ہو کہ آگے پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے نا اینڈ میں آپ سے دلیل بھی لینی ہے، میں آپ کا مطالبہ کر رہا ہوں پورا۔ ایک میں سیاق و سباق سے پیش کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہو نہیں کوئی غصہ نہیں، میں مسکرا کے جواب دے رہا ہوں۔ نہیں میں کدھر گیا، غصے والی بات ہی نہیں۔ اچھا آگے بھائی، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ۔ اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے، کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں، اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم کر دیا ہے۔ لیجئے، جو انہوں نے ضعیف روایت لکھی وہ روایت بھی پڑھ دی ہے، اور یہ پورا پیراگراف بھی میں نے پڑھ دیا ہے۔ آگے نئی روایت شروع ہو رہی ہے، نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ پورا پیراگراف میں نے پڑھ دیا۔ دو باتیں اس میں اہم ہیں، ایک انہوں نے کہا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسرا اس نے کہا ہے کہ رسول کو غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ یہ دو کلمہ کفر ہیں اس عبارت کے اندر جی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یہ دیکھیں، کہتا ہے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اور اس بات کا کچھ مذائقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے، کچھ دین کی باتوں میں، کچھ باتوں میں کہے، ٹھیک ہے نا، اللہ و رسول ہی جانے، یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں حکم ہے، کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی ہیں، اور سب بندوں کو اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کو صرف دین کے مسئلوں کا پتہ ہے، باقیوں کا نہیں پتہ۔ وہ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ دین کی باتیں نبی پاک کو دی ہیں، باقی تو نہیں نا، رسول کو کیا خبر۔ نہیں قبلہ، میری بات سنیں، یہ واضح لکھا ہے، ایک منٹ، واضح لکھا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ دین کے مسئلے اللہ نے حضور کو بتا دیے۔ ہاں جی، ایک منٹ میری بات سنیں، کہہ رہا ہے کہ بات پیچھے سے چل رہی ہے، دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے، فلانے کی شادی کب ہوگی، یا فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں، یا آسمان میں کتنے تارے، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔
रसूल को गैब की कोई खबर नहीं। आप इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं? आप एंड पे ये बात गलत लिखी है ना, जो बात सही होगी मैं मान लूँगा। ये बातें अल्लाह ने हुजूर को बता दी, दीन के बारे में मान लेंगे कि हुजूर को पता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। आप अगर इसी बात पे एंड पे जोड़ लेंगे, भाई जितनी, ये देखे ना, एक बात तो बात है, एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक बंदा चाय बना रहा है, ठीक है, चाय बनाते बनाते उसने एक कतरा पेशाब का डाल दिया, एंड पे 5 किलो दूध और डाल दिया, क्या कहेंगे? नहीं, मिसाल है इस, ये इबारत लिखते लिखते इसने कहा है रसूल को क्या खबर, रसूलुल्लाह को बेखबर कहना, और कहता है क्या क्या खबर। कितनी बड़ी बात है। एक मिनट, रसूलुल्लाह के पास गैब की नहीं, गलत कह रहे हैं आप। दूसरी बात, यहाँ ऊपर वाली बात भी है, कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, क्या ये बात ठीक है? आपके चाहने से इस मसले की वजाहत होगी। मैं अगली बात मैं कह रहा हूँ, अगली बात तो ठीक है। ये देखना, 2 बातें इसने की हैं। पहली बात ये है, देखें 2 बातें इसने की हैं, डंडी ना मारे। नहीं, आप इजाज़त देंगे? 1 मिनट मुझे बात कर लेना। 1 मिनट आप इजाज़त दें, मसला आपका भी हल कर देता। जी कर। आपने जितने भी हवाला जात दिए, जो किताबें आपके पास यहाँ इस वक्त मौजूद है, मैं आलन ऐलान करता हूँ, ये किताबें, ये हवाला जात मेरे पास मौजूद पड़ी हैं घर में। और जिस मौलाना साहब की ये किताब है, मौलाना इसमें डेट भी है ना आपके हाथ में, तकवियतुल ईमान, बालाकोट के अंदर इसकी फितना अंगेजी की वजह से जनाब अली पठानों ने इसको ठोका। चलो मैं ये भी बताता हूँ, बालाकोट के अंदर पठानों ने इसको ठोका, इसकी फितना अंगेजी की वजह से। ये हवाला जा जितने आपने बयान किए, मेरी आंखों से गुजरा, इन बेअदब लोगों की किताबें मेरे पास मौजूद पड़ी। यह आपने बिल्कुल आलिलान सही बात की है, छोड़े आप इस मसले को। जिसकी फितना अंगेजियों की वजह से पठानों ने इसके बालाकोट के अंदर ठोका, इसकी ये शरंगेजी जो है ना ख़त्म हुई। और ये जो हवाला जात आप लिए बैठे हैं, ये हमारे लिए बच गया फितने के। हाँ जी, अच्छा, मौजूद पड़ी। दूसरी बात सुन ले, आप बात चल गई ना। इस्माइल देलवी का सिर्फ ये एक जुल्म नहीं है, ये कहते हैं ना पूरी इबादत पढ़ो, मैं पूरी इबादत फिर पढ़ने लगा। अब ये सफ़ा नंबर है आगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी एक मुल्क के दौरे से आए, वहाँ देखा कि लोग अपने बादशाहों को, राजों को सजदा करते हैं, तो आकर कहा या रसूल अल्लाह, ये ऊँट आपको सजदा करते हैं तो हम आपको सजदा क्यों ना करें। वो राजे वाली बात अलग है। एक ऊँट आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सहाबा कहने लगे है पैगम्बर खुदा, तुमको सजदा करते हैं जानवर और दरख्त, बस हमको तो ज़रूर चाहिए कि तुमको सजदा करें। सो फरमाया बंदगी करो अपने रब की और ताज़ीम करो अपने भाई की। उअबुदू रब्बकुम अकरिमू अखाकुम, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की बंदगी करो, अपने भाई की क्या करो? ताज़ीम करो, अपने भाई की, अल्लाह की इबादत करो, अपने भाई की। ये हदीस है, ठीक है। इसको लिखने के बाद कहता है यानी इंसान आपस में सब भाई हैं। क्या ये बात ठीक है? आप बताएंगे ये जुमला ठीक है? इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, थप लैन दो ताकि थपना नहीं जल्दी, ताकि इन्हों का ईमान बचा रही है। अल्लाह करेगा कोई गल तो समझ आ जाएगी, ज़रा हौसला रखो। अब कह रहा है कि इंसान आपस में सब भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? आप बताएं। इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? ये वाज़े है। मुसलमान तो भाई हैं, क्या बुश और आप भाई हैं? बुश और आप भाई हैं, वाजपेयी और आप भाई हैं, फिरौन और आप भाई हैं, इंसान नहीं है वो? तो ये कहता है इंसान आपस में भाई भाई है। पता चला ये मसला गलत। आगे, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, क्या ख्याल है? जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई होता है? मेरे अब्बा जी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। सहाबा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नबी पाक हमारे
سب سے بڑے بزرگ ہیں، کیا ہمارے بڑے بھائی ہیں؟ تو یہ کہتا ہے انسان آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، تو سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ جو بزرگ ہیں نا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کی تعظیم بزرگوں کی بڑے بھائی جتنی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام اور امام زادے، پیر اور شہید، اب یہ دیکھنا اولیاء انبیاء، ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہوا کہ اولیاء، انبیاء، امام اور امام زادے، پیر اور شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی۔ نبی بھی ہمارے بھائی۔ پھر کہتا ہے جو بڑا بزرگ ہو اس کا ادب کتنا؟ نبی ہمارے بھائی ہو گیا کہتا ہے، تو بھائی کے ادب، بڑے بھائی کا، بڑے بھائی جتنا ادب کرنا ہے بڑے بزرگوں کا۔ یہ کہہ رہا ہے انبیاء، اولیاء، شہید، مقرب اللہ کے بندے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا ادب بڑے بھائیوں جتنا کرنا ہے۔ تو محترم یہ عبارت بھی آپ کے سامنے ہے، کیا نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے؟ جواب دیجئے، ایک خدا را انصاف سے جواب دیجئے۔ جی جی، نہیں کوئی غصہ نہیں، کوئی غصہ نہیں یار، کوئی غصہ نہیں، کوئی علامہ نہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل تو دی ہے نا، عقل تو دی ہے نا۔ مجھے اتنا بتائیں، یہ جو لکھا ہے جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اور انبیاء، اولیاء، شہید، امام، امام زادے، مقرب اللہ کے بندے ہمارے بڑے بھائی ہیں، نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، سو ان کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، نہیں کرنا نا، تو پھر یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ میں نے روایت بھی سنا دی، آگے عبارت بھی سنا دی، آپ خود پڑھ لیں آ کر، خود پڑھ لیں آ کر۔ اچھا مجھے اتنا بتائیں، بڑے بھائی کی گھر والی آپ کی کیا لگے گی؟ نبی پاک کے گھر والی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بڑے بھائی تو نہ ہوئے نا۔ اچھا بڑا بھائی فوت ہو جائے، جو اس کی بیوہ ہے اسے آپ نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی فوت ہو جائیں ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ فرماتا ہے نبی فوت بھی ہو جائے نا تو خبردار تم نے کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں۔ اگر نبی پاک ہمارے بھائی ہوتے تو سرکار کی بیویاں ہماری بھابیاں ہوتی، لیکن وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہائے ہائے، کیا ہیں؟ پھر نبی پاک بھائی تو نہ ہوئے نا، ہیں؟ پھر وہ بھی کہتے ہیں بڑے بھائی، اور ادب کتنا؟ بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے۔ انصاف کی عدالت لگائیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ بیٹھے درمیان میں، ادھر بیٹھے بڑا بھائی، ادھر بیٹھے ابا، بڑے بھائی نے کہا ادھر آؤ، ابا نے بھی کہا ادھر آؤ، کس کا ادب زیادہ کریں گے؟ کدھر پہلے جائیں گے؟ ہاں جی، ابے کے بعد جائیں گے نا؟ باپ کا ادب زیادہ ہے یا بڑے بھائی کا؟ انہوں نے نبی کا ادب روک دیا بڑے بھائی کے برابر، اور ابے کا ادب تو بڑے بھائیوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو نبی پاک کا ادب تو پیچھے چھوڑ دیا ہے، باپ کا ادب اتنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسماعیل دہلوی کا واضح کفر ہے، کفر۔
پھر اسی کتاب کے اسی صفحہ نمبر 55 پر صحابی گئے ہیرا شہر میں، وہاں دیکھا لوگ اپنے راجے کو سجدہ کر رہے ہیں، آ کر کہا آقا راجوں کو سجدہ ہو سکتا ہے، آپ تو رب کے حبیب ہیں، آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابی بتا اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ آقا نہیں۔ فرمایا اگر قبر کو سجدہ نہیں کرتا نا تو اب بھی نہ کر، اب بھی۔ اتنی سی حدیث ہے، حدیث ختم ہوگی۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں۔ اپنی بات گھڑ کر نبی پاک کے منہ میں ڈالنے کی کوشش ہے کہ یعنی میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ وہ سنیو توڑا نبی مر کے مٹی چ ملنا ہے۔ آمینہ کے لال نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا خبردار تو نے نبیوں کے جسموں کو کھانا نہیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جس نے نبی پاک پر جھوٹ باندھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، توجہ ہے۔ اب دیکھو یار کیا کیا ظلم بتاؤں، یہ دیکھو سب انبیاء کتنے، جس کا دل کرے آ کر پڑھے، سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ سارے نبی سارے ولی اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، یعنی یہ ذرہ پھر بھی کوئی شے ہے، سارے نبی ایس تو بھی کم تر نے۔ یہ تقویت الایمان ہے۔ کتنے ظلم بتاؤں میں ان کے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ آپ کے پاس ہے برادر موبائل؟ نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، اور کس کے پاس؟ اس کے پاس ہے، وہ بچے کے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کا مالک مختار کون ہے اس وقت؟ آپ ہیں۔ یہ میرا موبائل ہے، اس کا مالک کون ہے اس وقت؟ مالک مختار، اس کا میں ہوں۔ لیکن اس کتاب والے نے رب کے پیارے حبیب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 43 ہے، کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار۔ جو آپ کا گھر ہے اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کے نام زمین ہے، مالک کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو ہم 2 ٹکے کے آدمی کتنی چیزوں کے مالک ہیں؟ تو جو رب کا محبوب ہے کسی چیز کا مالک نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ سونے محبوبہ جتنی چیزیں آسمانوں میں موجود ہیں، جتنی چیزیں زمینوں کے اندر موجود ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمانوں کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اے مصطفیٰ آپ کے کنٹرول میں کر دیا۔
توجہ ہے؟ یہ کتاب ہے رشید احمد گنگوہی کی، فتاوی رشیدیہ۔ اس بندے نے نبی پاک کی قدر گھٹانے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی حدیث گڑھ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دی، اپنی طرف سے گڑھی۔ اس کتاب کے علاوہ دنیا کائنات کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی بندہ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت دکھا دے۔ ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ بخاری شریف میں میرے ہاتھ میں ہے، بخاری کو سینے سے لگا کر رب کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، رشید احمد گنگوہی نے جو جھوٹ نبی پاک پر بند ہے، کوئی بندہ مجھے حدیث کی کتاب سے یہ بات دکھا دے، میں اپنی تمام پراپرٹی، تمام ہر چیز آنا اس بندے کے نام کر دوں گا جو مجھے یہ حدیث دکھا دے۔ حدیث کیا اپنی طرف سے گڑھی، اللہ اکبر، توجہ ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ دیکھنا، حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو۔ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو۔ ہاتھ کھڑا کر کے فقیر چیلنج کردا پیا، دنیا کائنات دا کوئی ایک نیانا آوے مینو حدیث کڑھ کے بکھاوے نبی پاک نے کتھے فرمایا، جھوٹ گڑھ کے نبی پاک دے کھاتے چھپایا کہ نبی پاک نے فرمایا مینو کی کہو، مینو بھائی کہو۔ یہ کتھے لکھی حدیث؟ سانو حدیث بکھاؤ نا۔ آپ سیاق کی بات کرتے ہیں، اس کا سیاق سارا پڑھ لیں، جن سے آپ نے پڑھا ان کے پاس لے جائیں۔ جب تک میں زندہ ہوں نا، میرے مرنے سے پہلے حدیث کا حوالہ لے آؤ، مجھ سے انتقال پر دستخط کرا لیں۔ ماڑا موٹا نہیں ہے، تقریباً 1.5 کروڑ دی پراپرٹی ہے فقیر کو، الحمدللہ ساری نہ کرا دیا گا۔ اصا حدیث کی کتاب چ ویکھنا، حدیث کی کتاب ورکے تے لکھی نہ ہوئے، حدیث کتاب وچوں پھر سند بھی ویکھاں گے نا، توجہ ہے نا۔ آ کتاب ویکھ لو جی، اگر آپ چاہیں تو آ کر عبارت پڑھ لیں، پورا صفحہ تسلی سے پڑھ لیں۔ لکھا ہے کہ نبی پاک کا نماز کے اندر اگر خیال آ گیا نا، اگر 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، چاروں میں نبی پاک کا خیال آ گیا تو اب 16 فرض پڑھیں، پھر نماز قبول ہوگی۔ کتنے فرض پڑھیں؟ اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 3 رکعتوں میں نبی پاک کا خیال آیا، 1 میں نہیں آیا تو کہتا ہے پھر 12 رکعتیں پڑھو فرض۔ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 میں نبی کا خیال آیا، 2 بغیر خیال کے پڑھی تو کہتا ہے 8۔ 4 پڑھ رہے ہیں، 3 میں نبی کا خیال نہیں آیا، 1 رکعت میں نبی کا خیال آیا تو بعد میں 4 فرض دوبارہ پڑھو، پھر نماز ہوگی۔ میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، کوئی بندہ آئے 2 رکعتیں پڑھے، صرف 2 رکعتیں، اور اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے حلف دے کہ مجھے نبی کا خیال نہیں آیا۔ صرف 2 رکعتیں نبی پاک کے خیال کے بغیر کوئی بندہ پڑھ کر دکھائے، اس کے بعد قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کہ مجھے نبی کا خیال نہیں آیا۔ اور نماز کے اندر نبی کا خیال کرنے کا حکم خود نبی پاک نے دیا ہے۔ حدیث سنو، وہ بھی بخاری شریف سے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے مالک بن حویرث، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، خدمت اقدس میں 20 دن رہے۔ جب جانے لگے نا تو سرکار نے ان کو سمجھایا، ڈھیر ساری باتیں سمجھائیں، اور ایک بات سرکار نے یہ بھی فرمائی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو